مريح تنهدى يا صاحي كي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج کا ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ تو آج نئے سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے ضمائر متصلہ۔ ضمائر منفصلہ پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واحد تثنیہ جمع ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا۔ آج کا تیسرا سبق ہے وہ ہے ضمائر متصلہ، اٹیچڈ پروناؤنس۔ تو لیکن رکیے ذرا، اس سے پہلے ہمیں اعادہ کرنا ہے۔ اعادہ مت بھولیے گا، ہم پہلے اعادہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا ضمائر منفصلہ، پہلے سبق میں پڑھا تھا ضمائر منفصلہ 8 تھی، انہیں ہمیں اشاروں کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ یہ ضمائر منفصلہ یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ یہ ضمائر منفصلہ پہلا سبق۔ پھر اس کے بعد ہم نے واحد تثنیہ اور جمع پڑھا تھا کہ واحد کے آخر میں الف نون اور یا نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اور واحد کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھانے سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون تھا، اس کے آخر میں الف نون اور یا نون بڑھائیں گے، مسلمانی یا مسلمینی ہو جائے گا، تو یہ تثنیہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جمع کے آخر میں جو ہے وہ واو نون اور یا نون بڑھا دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا۔ مفرد کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا دیں گے تو وہ جمع ہو جائے گا۔ تو ہوا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو ہم نے ضمائر منفصلہ کے ساتھ پڑھا تھا کہ ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون، ٹھیک ہے۔ اور ہوا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمن آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان ہیں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، انا مسلمون میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق کا اعادہ کر لیا۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے اٹیچڈ پروناؤنس، یعنی ضمائر متصلہ۔ ضمائر متصلہ وہ ہے کہ جو وہ ضمائر، وہ ضمیریں، وہ پروناؤنس جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے۔ ہم نے ضمائر منفصلہ جو پڑھی تھی وہ ضمائر الگ آتی ہے، کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں آتی، لیکن ضمائر جو متصلہ ہے وہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے اور وہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کا رب، ٹھیک ہے، تو عربی میں بھی یہ مضاف الیہ کا ترجمہ ہے اس کا رب، تو عربی میں اس طرح ہوگا کہ ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ تو ہم ضمائر متصلہ کی پہلے گردان پڑھ لیتے ہیں۔ ضمائر متصلہ بھی 8 ہیں۔ کون کون سا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ٹھیک ہے، کا، کما، کم، اور ہی اور نا، یہ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اشارے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہی اور نا، یہ 8 ضمائر ہیں۔ اب ہو جو ہوگا، ہو، یہ جو ضمائر ہیں یہ مضاف الیہ بن کر آئیں گی، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اس ایک مرد کا، ہو، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دو مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، ہی میرا، اور نا ہمارا، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر اس کی رب ہے، رب لفظ ہے۔ اب یہ رب جو ہوگا اس کے ساتھ ہم ان ضمائر کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی اور ربنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ ربہ اس ایک مرد کا رب، ربہما ان دو کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ ایک کا رب، ربکما آپ دو کا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربی میرا رب، اور ربنا ہم سب کا رب۔
تو اس طرح یہ جو ہے ضمائر متصلہ جو ہے وہ 8 ہے، اور اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا ہوگا، اور یہ جو ہے کسی لفظ کے ساتھ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ تو اب اس کے مختلف الفاظ کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دین تھا، دین، لفظ دین، اب اس کو ہو کے ساتھ ملا دیں گے کہ دین ہو، دین ہما، دین ہم، دین کا، دین کما، دین کم، دینی، دیننا۔ اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ دین ہو اس ایک کا دین، دین ہما ان دو کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دین کا آپ ایک کا دین، دین کما آپ دو کا دین، دین کم آپ سب کا دین، اور دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین۔ اس طرح مختلف الفاظ ہیں، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہزاروں مرتبہ جو ہے یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ضمائر متصلہ، اور ضمائر متصلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، الگ نہیں آتی، اکیلے نہیں آتی، اور ہمیشہ یہ مضاف الیہ کی ہوتی ہے۔ پہلا لفظ جو ہوتا ہے یعنی جس کے ساتھ مل کر آتی ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور یہ ضمائر جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کا، کی، کے، را، ری، رے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ربہ اس ایک کا رب، ٹھیک ہے، اور ربہما ان دو کا رب، ربہم ان سب کا رب، ٹھیک ہے، کا، کی، کے اور را، ری، رے، اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج کا سبق یہی ہے کہ آپ ضمائر متصلہ کو یاد کر لیں اور اس کی مشق کر لیں خوب، اور روزمرہ کی جو تلاوت میں یہ ضمائر جس لفظ کے ساتھ مل کر آئے اس کی پوری گردان پڑھ لیں۔ جب پوری گردان پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ بھی کر لیں، اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کی گردان بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سبق آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ جو لی ہے، یہ لی یہاں پر لام جو ہے، لام کے ساتھ یا جو ہے آیا ہے، اور یہ یا کیا تھا؟ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ہم گردان پڑھ لیتے ہیں کس طرح کہ ہو، ہما، ہم تھا، تو اب لام کو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کہ لہو، لہما، لہم، اور لکا، لکما، لکم، لی، لنا، ٹھیک ہے، یہ لی۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ لہو اس کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکما آپ دو کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ اللہم اے اللہ، افتح کھول دے، لی میرے لیے، لی کیا تھا؟ جو متکلم کے لیے تھا، تو یہ لی میرے لیے، ابواب رحمتک دروازے اپنی رحمت کے۔ اب یہ رحمہ کاف ضمیر بھی یہاں پر جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور یہ رحمہ کے ساتھ مل کر آئی ہے، تو رحمہ، رحمتہ، رحمتہ، رحمتہما، رحمتہم، رحمتکا، رحمتکما، رحمتکم، رحمتی، رحمتنا۔ تو یہ اس طرح اس کی گردان ہو جائے گی، اور اس کا جو ترجمہ ہوگا کہ رحمتہ اس ایک کی رحمت، ان دو کی رحمت، ان سب کی رحمت، آپ ایک کی رحمت، آپ دو کی رحمت، آپ سب کی رحمت، اور میری رحمت اور ہم سب کی رحمت۔ اس طرح جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے اندر جو ہے یہ ضمیر متصل استعمال ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ مشق بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اس سبق میں 8 نئے الفاظ سیکھے، اور یہ قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق کل پڑھیں گے، اس سے پہلے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔